السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا ہوسٹ صدیق الرحمن، اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں میرے یوٹیوب چینل حافظ صدیق تیج کو۔ میرے سامعین اور ناظرین، آن لائن رمضان مبارک کورس کی آج 5ویں ویڈیو آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ اس سے پہلے آپ لوگوں سے چھوٹی سی گزارش ہے میری کہ اگر آپ لوگ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب، لائک اور شیئر کر دیں، اور بیل آئیکن کو آن کر دیں تاکہ ہر قسم کی نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملتی رہے۔ تو آتے ہیں آج کے سبق کی طرف۔ گزرے سبق میں ہم نے پڑھا تھا ان مسائل کے بارے میں جن سے روزہ تو ٹوٹ جاتا ہے لیکن قضا نہیں ہوتی۔ تو آج بھی کچھ اور مسائل ایسے ہیں جن سے روزہ تو ٹوٹ جاتا ہے لیکن صرف اس کی قضا ہوتی ہے، کفارہ نہیں ہوتا۔ سب سے پہلا مسئلہ یہ ہے کہ روزے میں بے اختیار منہ میں پانی چلا جانا۔ ایک شخص کلی کر رہا تھا اور حلق کے اندر پانی چلا گیا، اور اس کو روزہ بھی اتنا یاد تھا، تو اس سے اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا، اور پھر اس روزے کی اس کو قضا ہوگی لیکن کفارہ اس کے اوپر واجب نہیں ہوگا۔ اسی طرح جمائی لیتے وقت منہ میں پانی یا برف کا چلا جانا۔ اگر کسی شخص کو جمائی آئی اور اس نے اپنا سر اٹھایا، اس کے حلق میں پانی کا قطرہ کسی پر نالا وغیرہ سے ٹپک گیا تو اس کا روزہ فاسد ہو گیا، صرف قضا رکھے۔ اور اسی طرح سے اگر بارش کا پانی یا برف کسی کے منہ میں داخل ہو گیا تو اس کا روزہ فاسد ہو جائے گا، لیکن اس کے بعد صرف قضا واجب ہوگی، کفارہ نہیں ہوگا۔ اسی طرح اگر کسی نے روزہ دار کی طرف کچھ پھینکا اور وہ اس کے حلق میں جا پڑے تو جب بھی یہی حکم ہے، اور اسی طرح نہاتے ہوئے اس کے منہ میں پانی چلا جائے اس صورت میں بھی یہی حکم ہے، اور اگر کوئی روزہ دار سوتے ہوئے پانی پی لے تو اس کا بھی یہی حکم ہے۔ یعنی ان تمام صورتوں میں صرف قضا واجب ہوگی، کفارہ واجب نہیں ہوگا۔ عمدن کھانے سے کوئی چیز حلق کے اوپری حصے تک آ جانا۔ عمدن کھانے سے کوئی چیز معدے سے حلق کے اوپر حصے تک آ جائے تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ بلغم کو اندر سے باہر نکال کر تھوک دینا اس حکم میں داخل نہیں۔ یعنی اگر کسی کے معدے سے کوئی چیز اوپر کی طرف آ جائے تو اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا، لیکن بلغم جو ہے، ریشہ جسے ہم کہتے ہیں، یہ اس کے اندر داخل نہیں ہے، اس کا حکم اس میں داخل نہیں ہے، کیونکہ ایسا کرنے کی بار بار ضرورت پڑتی ہے۔ ہاں، اگر وہ منہ میں آ کر رک جائے اور اس کو نگل لیا جائے تو روزہ فاسد ہو جائے گا۔ روزے میں خون کا حلق کے اندر چلا جانا، یعنی روزے کے اندر خون گلے کے اندر، حلق کے اندر چلا جائے، نکسیر کا خون حلق میں پہنچ کر پیٹ میں چلا گیا تو اس سے روزہ ٹوٹتا ہے یا نہیں ٹوٹتا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اس سے روزہ ٹوٹ گیا، صرف قضا واجب ہے، کفارہ واجب نہیں ہوگا۔ اسی طرح روزے میں مٹی کھانا۔ اگر کسی نے ایسی مٹی کھائی جس سے سر دھوتے ہیں تو روزہ فاسد ہو جائے گا، صرف قضا رکھے، اور اگر اس شخص کو مٹی کھانے کی عادت ہے تو قضا اور کفارہ دونوں واجب ہوں گے۔ اسی طرح روزے میں دانت دھاڑا نکلوانا یا دوا لگانا۔ روزے میں دانت یا دھاڑا نکلوانا اور منہ میں دوا لگانا جائز ہے یا نہیں؟ شدید ضرورت کے تحت جائز ہے، اور بلا ضرورت کے مکروہ ہے۔ اگر خون یا دوا پیٹ کے اندر چلی جائے اور تھوک پر غالب یا اس کے برابر ہو یا اس کا مزہ محسوس ہو تو روزہ ٹوٹ جائے گا، صرف قضا اس صورت میں واجب ہوگی۔ اسی طرح کیا دان کا خون مفسد صوم ہے؟ یعنی دان کا جو خون ہے اس سے کیا روزہ فاسد ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ روزے کی حالت میں دان سے خون نکل کر حلق میں چلا گیا تو کیا روزے کی قضا واجب ہے یا کفارہ بھی؟ تو اس کا جواب یہ کہ خون کم مقدار میں ہو، تھوک کا غلبہ ہو تو روزہ فاسد نہ ہوگا۔ ہاں، اگر خون کا مزہ حلق میں محسوس ہو تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اسی طرح خون تھوک سے زیادہ یا برابر ہو تب بھی روزہ فاسد ہو جائے گا، لیکن اس صورت میں قضا واجب ہے۔ اسی طرح دانت میں پھنسی ہوئی چیز کا حکم کیا ہے؟ دانت کے درمیان پھنسی ہوئی چیز جس کو تھوکا یا نگلا جا سکتا ہے
اس کو کھا لینا بھی اسی حکم میں داخل ہے، یعنی اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا اگرچہ اس کی مقدار چنے سے کم ہی کیوں نہ ہو۔ اسی طرح روزے میں کان کے اندر تیل ڈالنا، روزے کے اندر کان میں تیل ڈالنا کیسا ہے؟ کسی نے روزے میں کان میں تیل ڈالا، ماس لیا، سونگی سونگی یا جلاب میں عمل لیا اور پینے کی دوا نہیں پی، یعنی اجابت کی دوا کھائی نہیں بلکہ دوا دبر کے راستے سے اندر لے لی، تب بھی روزہ جاتا رہا، لیکن کفارہ واجب نہیں، صرف قضا واجب ہوگی۔ اسی طرح روزے میں مردہ عورت سے جمع کرنا، کسی نے مردہ عورت سے یا ایسی کم سن نابالغ بچی سے جس کے ساتھ عموماً جماع کی رغبت نہیں ہوتی، یا کسی جانور سے جمع کیا یا کسی سے بلغیر ہوا اور بوسہ لیا یا حلق کا مرتکب ہوا یا جھلک کا مرتکب ہوا اور ان سب صورتوں میں منی خارج ہو گئی تو روزہ فاسد ہو جائے گا، کفارہ واجب نہ ہوگا، صرف قضا واجب ہے۔ یہاں پر 2 3 4 مسئلے بیان کیے۔ پہلا مسئلہ یہ بیان کیا کہ اگر کوئی شخص مردہ عورت کے ساتھ جمع کر لے، دوسرا مسئلہ یہ بیان کیا کہ اگر کوئی شخص ایسی چھوٹی بچی کے ساتھ جمع کر لے، ہم بستری کر لے کہ جس سے عموماً رغبت نہیں ہوتی ہم بستری کی کہ وہ چھوٹی ہوتی ہے۔ تیسرا مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص کسی جانور کے ساتھ جمع کر لے یا اسی طرح کسی سے بوسہ لے لے اور ان تمام صورتوں میں منی خارج ہو جائے تو اس سے روزہ فاسد ہو جائے گا۔ جب روزہ فاسد ہو جائے گا تو روزے کی قضا واجب ہوگی، لیکن کفارہ ان صورتوں میں نہیں ہوگا۔ روزے میں پیار کرنے کی وجہ سے انزال ہو جانا، ایک شخص نے ماہ رمضان میں دل میں اپنی بیوی کو پیار کیا جس وجہ سے انزال ہو گیا، یعنی منی خارج ہو گئی، تو اس صورت میں شرعی کیا حکم ہے؟ جواب، اس صورت میں صرف اس روزے کی قضا واجب ہے، کفارہ واجب نہیں ہوتا، مگر اسی کے ساتھ رمضان کا احترام ضروری ہے، اس کے بعد دن میں کچھ کھائے پیے نہیں۔ اسی طرح روزے میں بیوی سے بلغیر ہونے پر انزال ہو جانا، ایک شخص ماہ رمضان میں روزے کی حالت میں اپنی بیوی سے بلغیر ہوا، کچھ دیر تک اسی حالت میں رہنے کے بعد انزال ہو گیا، اس روزے کا کفارہ واجب ہے یا صرف قضا؟ اس صورت میں محض اس روزے کی قضا لازم ہے، کفارہ واجب نہیں ہوگا۔ اسی طرح بیوی کے پاس صرف بیٹھنے سے انزال ہو جانا، اگر کوئی شخص رمضان مبارک میں دن کے وقت اپنی بیوی کے پاس بیٹھے اور کمزوری کی وجہ سے اس کو انزال ہو جائے تو اس صورت میں اس روزے کی قضا لازم ہے، کفارہ نہیں ہے۔ اور یہاں پر دوسرا مسئلہ ہے مباشرت فاحشہ کا حکم۔ مباشرت فاحشہ یعنی شرمگاہوں کا آپس میں ملانا بغیر دخول کے، اگر اس صورت میں انزال ہو جائے تو روزہ فاسد ہو جائے گا، قضا واجب ہوگی، کفارہ نہیں ہوگا۔ اسی طرح بوسہ لینے اور چھونے سے انزال ہو جائے تو روزہ فاسد ہو جائے گا اور صرف قضا واجب ہوگی۔ کیا ہاتھ سے منی نکالنا مفسد صوم ہے؟ یعنی ہاتھ سے ہینڈ پریکٹس کرنا، اس سے روزہ فاسد ہوگا یا نہیں ہوگا؟ ہاتھ سے منی نکالنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے اور قضا لازم ہوتی ہے، پھر یہ بھی واضح رہے کہ یہ فعل بہت برا ہے، اسی پر لعنت بھیجی گئی ہے۔ اسی طرح بھوک پیاس کی وجہ سے روزہ توڑ دینا، جس شخص کو بھوک کا اس قدر غلبہ ہوا کہ اگر کچھ نہ کھائے تو جان جاتی رہے گی یا عقل میں فطور آ جائے گا تو اس کو بھی روزہ نہ رکھنا جائز ہے۔ اگر نیت کر لینے کے بعد ایسی حالت پیدا ہو جائے تب بھی اس کو اختیار ہے کہ روزہ توڑ دے تو صرف قضا لازم ہوگی، کفارہ نہیں ہوگا۔ اور یہی حکم پیاس کی شدت میں ہے کہ روزہ نہ رکھنا یا رکھے ہوئے کو توڑ دینا جائز ہے، بشرطے کہ پیاس کی شدت اس درجے کی ہو جس درجے کی بھوک میں شرط لگائی گئی ہے۔ اسی طرح ملازم کا کام کی شدت سے روزہ توڑ دینا، زید فوج میں ملازم ہے، روزے کی حالت میں افسر نے دھوپ میں کام کرنے کو حکم دیا جس سے اس کی صحت خراب ہونے کا اندیشہ تھا، یہاں پر دوا نہیں ملتی، دعا کے لیے دور جانا پڑتا ہے، اس لیے روزہ توڑ دیا۔ زید مسئلے سے ناواقف تھا، اس لیے اس نے روزہ توڑ دیا، تو اب شرعی حکم کیا ہے؟ یہ ایک مثال آپ لوگوں کو دی ہے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ اگر شدت پیاس وغیرہ سے ہلاکت یا مرض کا اندیشہ تھا تو کفارہ نہیں،
صرف قضا واجب ہے۔ نفل روزے کا نیت کے بعد واجب ہو جانا، جو شخص نفل روزہ قصداً شروع کیا گیا ہو، شروع کرنے کے بعد اس کا تمام کرنا ضروری ہے۔ فاسد ہونے کی صورت میں اس کی قضا ضروری ہے، خواہ قصداً فاسد کر لے یا بلا قصد فاسد ہو جائے۔ کہ اور احتلام ہونے کے بعد عمدن کھانا، کسی کو بھی اختیار کہ ہو گئی یا احتلام ہو گیا یا صرف عورت وغیرہ کو دیکھنے سے انزال ہو گیا اور مثلا نہ معلوم ہونے کے سبب وہ یہ سمجھا کہ میرا روزہ جاتا رہا، پھر اس نے عمدن کھا پی لیا تو روزہ فاسد ہو گیا، صرف قضا لازم ہوگی، کفارہ نہیں۔ یہ اس صورت میں کہ جب اس کو پتہ نہیں ہوگا، اگر پتہ ہے تو پھر یہ کفارہ اور قضا دونوں ہوگی، اور اگر مسئلہ معلوم ہو کہ اس سے نہیں ٹوٹتا تو پھر عمدن افطار کیا تو اب جمع کرنے کی صورت میں کفارہ بھی لازم ہوگا اور صرف کھانے کی صورت میں قضا لازم ہوگی۔ روزہ توڑنے کے بعد کا حکم۔ رمضان شریف میں اگر کسی کا روزہ ٹوٹ گیا تو روزہ ٹوٹنے کے بعد بھی دن میں کچھ کھانا پینا درست نہیں، سارے دن روزے داروں کی طرح رہنا اس کے اوپر واجب ہے۔ یعنی رمضان کے اندر کسی شخص کا اگر روزہ کسی عذر کی وجہ سے ٹوٹ جائے اور ٹوٹنے کے بعد پھر اس کو پورا دن کھانے پینے کی اجازت نہیں ہے، شریعت اس کو کہتی ہے کہ آپ نے پورا دن نہ کھانا ہے اور پینا ہے بلکہ روزہ داروں کے ساتھ مشابہت کرنی ہے۔ یہ تھے وہ مسائل جن سے روزہ تو ٹوٹ جاتا ہے لیکن صرف قضا ہوتی ہے، کفارہ نہیں ہوتا۔ انشاءاللہ مزید ویڈیو میں آپ کو بتایا جائے گا، اگلے سبق میں آپ کو بتایا جائے گا کہ وہ کون سے کام ہیں جن سے روزہ ٹوٹ بھی جاتا ہے اور اس میں کفارہ بھی ہوتا ہے اور اس میں قضا بھی ہوتا ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی۔ مزید ویڈیو کے لیے، مزید اسباق کے لیے ہمارے چینل کے ساتھ جڑے رہیں۔ والسلام۔